مکمل ناول محرم عزیز۔ میرا بھی کوئی بھی بات کرنے کا موڈ نہیں۔ واضح ہو کہ اس کے نت کو اتارتا اس کی ناک کے ٹپ پر لب رکھ گیا۔ نوال کا دل لرز اٹھا۔ آپ کے گھر والوں نے مجھے کیسے اپنا لیا جب میرے بھائی نے آپ کی بہن کے ساتھ زاویان نے اس کی ہونٹوں پہ انگلی رکھ کر اسے چپ کروایا۔ ایک تو بولتی بہت ہو تم، میں آپ کی شدتیں نہیں سہ پاؤں گی۔ اس کی باڈی بلڈر جیسی جسامت دیکھتی دہل اٹھی۔ ایک بار موقع تو دو، جب روح میں سماؤں گا تو خود کو خود سونپ دو گی مجھے۔ وہ اس کی روح کی گہرائیوں میں سماتا ایک دم دروازے پہ۔ شاہ حویلی میں اس وقت سوگواری چھائی ہوئی تھی۔ گھر کی سب سے لاڈلی بیٹی شہزاد سخاوت شاہ کی میت اس وقت بیچ بڑے سے صحن میں بچھی تھی۔ سبھی کی نظریں تحیر سے پھیلی ہوئی تھی، ہر کوئی عشق بار تھا۔ شہزاد سخاوت 2 دن بعد جس نے اپنی 18ویں سالگرہ منانی تھی، وہ آج ابدی نیند سو گئی تھی۔ اس شاہ حویلی کی پہلی جوان موت تھی کہ سب دل برداشتہ تھے، اور جو موت کی وجہ کسی کو معلوم ہو جاتی تو شاہ حویلی والوں نے زمین میں گڑ جانا تھا۔ زاویہ شاہ کی نظریں ہنوز بہن کے میت پہ تھی۔ کل ہی تو وہ ضد کر رہی تھی کہ اسے گاڑی چاہیے، اور زاویہ شاہ نے اس کے لیے گاڑی کا آرڈر بھی دے دیا تھا، لیکن گاڑی آنے سے پہلے ہی وہ لمبے سفر پہ چلی گئی تھی۔ زاویان سخاوت صاحب نے اپنے بیٹے کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا تو وہ جو یک ٹک بہن کو دیکھے جا رہا تھا چونکا۔ بیٹا، جنازے کا وقت ہو چلا ہے، کتنے کرب سے وہ بولے۔ پھر وہی جانتے تھے اپنی چھوٹی معصوم بہن کو کیسے منو مٹی تلے دفنا دوں بابا سائی۔ وہ بنا پلک جھپکے سپاٹ انداز میں بولا تھا۔ وہ اس وقت پلر کے نیچے کھڑے تھے، کوئی بھی ان کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ بیٹا، جو رب کی رضا، رب کے آگے کس کی چلتی ہے، اللہ کی امانت تھی، اس نے واپس لے لی۔ کوئی شکوہ شکایت مت کرنا میرے بچے۔ وہ آنسو ضبط کرتے بمشکل اسے سمجھاتے بولے تھے۔ شکوہ شکایت بابا سائیں، وہ جس حال میں ملی آپ جانتے ہیں، اس کے تن پہ لباس نہیں تھا، کتوں کی طرح نوچا ہوا تھا میری معصوم کلی کو، اور گلے پہ نشان مارا گیا تھا۔ میری معصوم بہن کی عزت کو روندا گیا۔ وہ پلر سے ٹیک چھوڑتا ان کے برابر کھڑا ہوا۔ سخاوت صاحب کو آج اپنے بیٹے کا قد خود سے اونچا لگا۔ اس کی باتیں کسی برچھی کی طرح دل میں پیوست ہوئی۔ وہ چاہ کے بھی خود پہ ضبط نہ کر سکے اور وہاں سے ہٹ گئے۔ زاویان نے ایک آنسو نہ بہایا تھا۔ اب تک وہ سخاوت جان ابھی تک اپنی بہن کو ہی دیکھے جا رہا تھا۔ بھیا، بھیا، آپ مجھے بہت تنگ کرتے ہیں نا، دیکھنا ایک دن چلی جاؤں گی نا تو بس ڈھونڈتے رہ جائیں گے، شزا نہیں ملے گی۔ شزا کا غسیلا، کبھی مسکراتا کبھی اداس چہرہ بار بار اس کی آنکھوں میں سما رہا تھا۔ کلمہ شہادت۔ اویس شاہ نے آگے بڑھ کر میت کو اٹھانے کی اجازت دی۔ زاویان حقیقی دنیا میں لوٹتا خود بھی جنازے کو کاندھے دے گیا۔ بھیا، میں نے نہ پرانی رسم پھر سے زندہ کرنی ہے۔ اچھا وہ کیا، میں نے نہ سسرال گاڑی میں نہیں ڈولی میں جانا ہے۔ اس کی کان میں دھیرے سے منمنائی۔ اچانک ہی زاویان کے قدم لڑکھڑائے تھے۔ ساتھ چل رہے عمر نے فوراً سنبھالا اور خود میت کو کاندھے پہ رکھا۔ زاویان کے قدم من بھاری ہو رہے تھے۔ اس کا دکھ کم ہونے کے بجائے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ قبر میں اتارتے وقت اس کا حوصلہ جواب دے گیا۔ 2 آنسو ٹوٹ کے آنکھوں سے بہتے اس کی بھوری بیئرڈ میں جذب ہوئے تھے۔ قبر میں مٹی ڈالتے ہوئے اپنا دل بھی مٹی مٹی کر رہا تھا۔ دن سے شام اور شام سے رات ہونے لگی تھی۔ سب جا چکے تھے سوائے زاویان شاہ کے۔ چھوٹے شاہ اٹھے، گھر چلیں، آندھی طوفان آ رہا ہے، بارش کا بھی امکان ہے۔ شیر خان نے اسے پکارا۔ ایک وہی تھا اس کا سایہ جو ہر پل اس کے ساتھ رہتا۔ ایج میں بڑا تھا لیکن زاویان شاہ سے دل سے پیار کرتا تھا، دل سے عزت کرتا تھا۔ شیر خان، میری گڑیوں کو اندھیرے، طوفان اور بجلی کی کڑک سے بہت ڈر لگتا ہے۔ اگر میں چلا گیا تو وہ اکیلی ڈر جائے گی، مجھے پکارے گی تو مجھے یہیں رہنا ہوگا نا اس کے پاس، تاکہ اسے اکیلا ڈر نہ لگے۔ وہ مکانگی سی کیفیت میں بولتا قبر کی مٹی میں ہاتھ پھیر رہا تھا۔ چھوٹے شاہ، اب یہ دنیا کا معاملہ ختم ہو گیا، اب اللہ اور بندے کا معاملہ شروع ہو چکا ہے۔ اس بچی کا اس زندگی سے ناتا ٹوٹ گیا ہے، اس دنیا سے اب اس کا کوئی ناتا نہیں۔ بچے، تم بھی بہن کو رب کے حوالے کرو اور اٹھو، گھر چلو۔ شیر خان نے اسے تھاما، اٹھایا۔ وہ اٹھا تھا، اسے لگا اس کا دل کسی نے مٹھی میں لے کے مسل دیا۔ بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی۔ ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ بارش شروع ہو چکی تھی، وہ مکمل بھیگتا چلا گیا۔ میں زاویان شاہ قسم کھاتا ہوں کہ اپنی بہن کی عزت کے لٹیروں اور اس کے قاتلوں کو موت کے گھاٹ اتاروں گا اور پھر دم لوں گا۔
اور جب تک انہیں جان سے مار نہیں دیتا سکون سے نہیں بیٹھوں گا۔ زمین شاہ نے خود سے عہد لیا، اب دیکھنا تھا اس کا یہ عہد اسے کہاں لے کے جاتا تھا۔ شاہ حویلی کے سردار رب نواز شاہ تھے، جنہیں سب سے بڑے سائی کہا کرتے تھے۔ ان کے دو بیٹے سخاوت شاہ اور بشارت شاہ تھے، دونوں کی شادیاں خاندان میں ہوئی تھی۔ سخاوت شاہ کی 3 اولادیں تھیں، زاویان شاہ، عدنان شاہ اور شزا شاہ، جبکہ بشارت شاہ کے بھی 2 بچے تھے، عمر شاہ اور زمل شاہ۔ سبھی ہنسی خوشی شاہ حویلی میں رہتے تھے، جو بہت بڑی حویلی تھی۔ شہر کے مین ایریا میں وہ شاہ حویلی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ کھڑی شریکوں کو بھی آگ لگا جاتی تھی۔ ایک حویلی گاؤں میں بھی تھی، کبھی بچوں کا چھٹیوں میں کوئی سیر کا پروگرام بنتا تو وہ گائے جا کے وہاں رہا کرتے تھے۔ شزا کو گاؤں بہت پسند تھا، اس کا بس چلتا تو گاؤں میں ہی شفٹ ہو جاتی۔ زمین بس اپنی معصوم بہن کی معصوم باتوں کو یاد کرتا گاڑی کی سیٹ کے ساتھ پشت ٹکائے آنکھیں مون گیا۔ شزا کا ہنستا مسکراتا چہرہ اور پھر بے جان وجود اسے عجیب سی وحشت ہونے لگی تھی۔ گاڑی کچھ ہی دیر میں شاہ حویلی کی حدود میں داخل ہوئی۔ بارش ابھی تک جاری تھی، اسے لگا آج بارش میں کھل کے برس رہی تھی۔ زاویان کے دکھ میں اس کے ساتھ آسمان بھی رو رہا تھا۔ مانشاہ پکار پہ وہ رکا، جبکہ اس نے رخ نہ پلٹا۔ جانتا تھا ماں ہے اور ماں سے نظریں کیا ملاتا، اپنی ایک بہن کی وہ حفاظت نہ کر سکا۔ کیسا بھائی تھا، اس کا جی چاہا خود کو مار ڈالے۔ مانشاہ رونا ہے تو رو لو بیٹا، نور بیگم نے اس کے چہرے پہ پیار سے ہاتھ پھیرتے کہا۔ ان کا لہجہ ان کے رونے کی چگلی کھا رہا تھا۔ رونا نہیں آ رہا ماں، وہ بے تاثر انداز میں بولا تو نور بیگم نے سسکی بھری۔ میری بچی، میری شزا چلی گئی، بارش ہو رہی ہے، اسے بجلی کی کڑکنے سے بہت ڈر لگتا ہے مان، وہ روئے گی۔ نور بیگم اپنے بیٹے کے گلے لگی تھی۔ زاویان نے انہیں اپنے ساتھ سختی سے بھینچ لیا۔ عدنان بھی سیڑھیاں اترتا وہیں چلا آیا اور زاویان کو دیکھتے اس کے سینے سے جا لگا۔ وہ رو رہا تھا، اتنا جوان مرد آنکھوں میں آنسو لیے رو رہا تھا۔ شزا تو اس کے دل کی دھڑکن تھی نا، زندگی موت واقعی اللہ کے ہاتھ میں تھی، لیکن جو حالات شزا کی وہ دونوں بھائی دیکھ چکے تھے، ان کی روح تک کانپ جاتی۔ وہ دونوں چاہ کے بھی کچھ نہ کر پائے۔ بھائی میری پری چلی گئی، وہ بلک بلک کے رو دیا۔ زمین کی آنکھوں کے گوشے بھی نم ہوئے، لیکن وہ دل پہ پتھر رکھے انہیں حوصلہ اور دلاسا دیتا رہا۔ آج شزا کی وفات کو 1 ہفتہ ہو چلا تھا۔ سبھی حویلی میں قید ہو کے رہ گئے تھے، جبکہ زاویان شاہ اپنی بہن کے لیے روز صدقہ و خیرات کیا کرتا۔ اس نے روٹین بنا لی تھی۔ وہ آج واپس پلٹا تو ایک لڑکی کو بیا پہنے اندر جاتے دیکھا۔ یہ لڑکی کل بھی آئی تھی اور آج پھر، لیکن یہ کیوں آ رہی تھی لگاتار آج دوسرے دن؟ زاویان کو کچھ شک سا لگا کہ شاید وہ شزا کی فرینڈ میں سے نہ ہو۔ خود کو تسلی دیتا وہ اندر کی جانب بڑھا۔ اس وقت زنان خانے میں خواتین موجود تھی اور زاویان مردان خانے کی جانب بڑھ گیا۔ اور بیا پہنے لڑکی نے پلٹ کر دیکھا، اسے اپنے اوپر کسی کی نظروں کا گمان گزرا، پر وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ وہ سپارہ اٹھائے پڑھنے لگی اور پھر شزا کی امی کے گلے افسوس کرتی وہ باہر نکل گئی۔ ارد گرد دیکھا کوئی نہ تھا، جلدی سے موبائل بیگ سے نکالتے کال ملاتے، کیب منگوائی تھی اور کچھ ہی دیر میں وہ وہاں سے غائب ہوئی تھی۔ لیکن کوئی تو تھا جو اس کا پیچھا کرتے اپنی گاڑی کو اس کی کیب کے پیچھے لگا گیا۔ 1 گھنٹے کی مسافت کے بعد وہ ایک محلے میں داخل ہوئی، جبکہ دوسری گاڑی بھی کافی گیپ پہ تھی۔ گاڑی ایک گھر کے باہر رکی اور وہ نیچے اترتے اندر داخل ہو گئی، جبکہ پیچھا کرنے والی گاڑی پیچھے سے ہی ریورس ہو گئی۔ نوال نے اندر آتے ہی بایاں اتارا، اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ ایک تکلیف، ایک درد وہ روزانہ لے کے آ رہی تھی، وہاں سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ اس حویلی میں رہنے والوں کا یہ دکھ وہ اپنے دل میں محسوس کر رہی تھی۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں غلطہ تھی کہ اندر کمرے سے آوازیں آنے لگی۔ وہ آنسو پوچھ تھی، فوراً اندر بھاگی۔ دروازہ کھولو تو وہیں دہلیز پہ کھڑی رہ گئی۔ ہاشم، کیا ہوا؟ وہ اپنے بھائی کے پاس قدم بڑھانے لگی۔ دور دور رہو، میرے پاس مت آنا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ ہاتھوں کے اشارے سے نوال کو خود سے دور کر رہا تھا۔ نوال کا دل تڑپ اٹھا۔ کچھ نہیں ہوا، کوئی نہیں کچھ کہے گا۔ ہاشم میرے بھائی، یہاں دیکھو میں آپ ہی۔ وہ روتے ہوئے اسے پکار رہی تھی۔ دور دور ہو جاؤ مجھ سے، میں گندا ہوں، وہ گندے ہیں، مجھے بھی گندا کر دیا، آپ ہی دور رہو۔ وہ زمین پہ بیٹھا بار بار پیچھے کی طرف کھسک رہا تھا۔ نوال کو تو اپنی دنیا ہی اندھیرا لگنے لگی۔ دونوں ہی ایک دوسرے کا سہارا تھے، نہ جانے کس کی نظر لگ گئی ان کے گھر کو۔ نوال نے بہت آرام سے ہاشم کو نیچے سے اٹھایا، اسے بستر پہ بٹھاتے میڈیسن دی تو وہ شانت ہوا، ورنہ وہ پچھلے 2 دن سے یہی سب کر رہا تھا۔ اس کے دماغ پہ ایسا اثر پڑا تھا کہ وہ اس سے آگے کچھ سوچ ہی نہیں پا رہا تھا۔ اسے بستر پہ لٹاتے وہ اس پہ صورتیں پڑھ کر پھونکتی جا رہی تھی۔ وہ سو گیا اور اٹھ کے باہر آئی۔ تہن میں موجود سیڑھیوں پہ بیٹھتے وہ خود بھی رو دی۔ اب تو اس کی ہمت بھی جواب دے گئی تھی
کسی سے کہتی کس کو اپنا دکھ سناتی۔ عرصہ پہلے باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، 1 سال پہلے ماں بھی چھوڑ کر چلی گئی، اب وہ اکیلی ہی تھی۔ ہاشم اس سے 4 سال چھوٹا تھا۔ 1 سال پہلے میٹرک کا امتحان پاس کر کے نوال نے اسے کالج میں داخلہ کروایا۔ اس کا دل تھا کہ اس کا بھائی ڈھیر سارا پڑھے۔ خود اس نے پرائیویٹ BA کیا اور اب ایک اسکول میں جاب بھی کر رہی تھی، پر اپنی ساری امیدیں اپنے بھائی سے وابستہ کر لی تھی اس نے۔ اس کا بھائی اس کے لیے سب کچھ تھا، لیکن اسے ایک حادثے نے اس کا پیارا بھائی چھین لیا۔ وہ وہیں گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی روتی رہی۔ نہ جانے وہ کب تک یوں ہی بیٹھی روئی کہ شام کے سائے گہرے نہ لگے۔ آسمان پہ بادل چھائے، اچانک سے گھنگھور گھٹاؤں نے آندھی طوفان کی شکل اختیار کر لی۔ نوال پہ موسلا دار بارش برسی تو ایک دم ہوش میں آتی سین سے کمرے کی جانب بڑھی، لیکن تب تک اچھا خاصا بھیگ گئی تھی۔ وہ اندر کی جانب بڑھی کہ دروازہ زور زور سے بجا۔ نوال کا دل سہم گیا۔ وہ پلٹی لیکن اس کی ہمت نہ ہوئی کہ دروازہ جا کے کھولتی، لیکن بجانے والا کوئی ڈھیٹ تھا، وہ بجا ہی جا رہا تھا۔ مجبوراً اللہ کا نام لیتے وہ دروازے کی جانب بڑھی۔ کون؟ بارش سے وہ اچھا خاصا بھیگ گئی تھی۔ دروازہ کھولے، ہمیں ہاشم سے ملنا ہے۔ وہ کسی لڑکے کی آواز تھی۔ نوال کا دل بری طرح دھڑکا۔ کون ہاشم؟ وہ بھی وہیں بنا دروازے کھولے دروازے کے پیچھے کھڑی پوچھنے لگی۔ وہی جو کالج جاتا ہے، یہ ہاشم ہی کا گھر ہے نا؟ انہوں نے تصدیق کرنا چاہیے۔ نہیں، یہ ہاشم کا گھر نہیں، آپ جائیں یہاں سے۔ نوال اپنے ڈوبتے دل کو سنبھالتے ہمت کرتے بولی، ہمیں تو یہی ایڈریس بتایا تھا۔ اور چیک کر یہی ہے، ایک نے دوسرے سے پوچھا۔ وہ کچھ باتیں کر رہے تھے لیکن نوال صحیح طرح سن نہیں پا رہی تھی۔ ایڈریس یہی ہے، دروازہ کھولو، ہم بھیگ گئے ہیں، ہمیں ہاشم سے ملنا ہے، بہت ضروری کام ہے۔ وہ پھر چلا کے بولے، میں نے کہا نا یہ ہاشم کا گھر نہیں ہے، آپ لوگوں کو کسی نے غلط ایڈریس دیا ہے۔ جی ابا آ رہی ہوں، پتہ نہیں کون ہے دروازے پہ۔ ان سے بات کرتے نوال اونچی آواز میں اندر کی جانب منہ کرتے بولی، یار ان کا تو ابا بھی ہے، اور ہاشم نے بتایا تھا کہ اس کے ابا کا انتقال ہو گیا، لگتا ہے وہ گھر نہیں۔ ہاشم نے ہمیں ایڈریس بھی غلط دیا، چل نکلتے ہیں اس سے پہلے کہ اس کا ابا آ جائے۔ دونوں ایک ساتھ وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ نوال ان کے جانے کا اطمینان کرتی واپس آئی۔ یا اللہ، یہ کون سی آزمائش ہے، میں اکیلے کیا کیا کروں؟ اللہ جی اتنی آزمائش ڈالو جو میں سہن تو کر پاؤں۔ یہ لوگ کون تھے؟ کہیں ہاشم کے وہی دوست یا جائے ہیں، کل بھی آ سکتے ہیں، میرے لیے بہت مسئلہ ہو جائے گا، مجھے اب یہ جگہ بھی چھوڑنی پڑے گی۔ وہ رو دی، آنکھوں میں آنسو ایسے کہ بس کبھی ختم نہیں ہونے۔ اب یہ جگہ چھوڑ کے کہاں جاؤں گی؟ کتنی دیر وہ یہی سوچتی رہی۔ ہاشم کے لیے مجھے یہ جگہ بھی چھوڑنی پڑی تو چھوڑ دوں گی، اس سے بڑھ کر مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ وہ دل ہی دل میں پکا ارادہ کرتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ سر یہ رہا ایڈریس۔ زوین شاہ کے سامنے کھڑے اس شخص نے ایک پیج اس کی جانب بڑھایا، باقی ڈیٹیلز۔ زوین بہت سیریس انداز میں بیٹھا ایڈریس پڑھ رہا تھا۔ سر 2 بہن بھائی ہیں صرف، بہن کسی پرائیویٹ اسکول میں جاب کرتی ہے اور بھائی کالج میں پڑھتا ہے۔ مزید بتانا، نام کیا ہے دونوں کا؟ زوین کی نگاہ اس پر اٹھی۔ جی بہن کا نام نوال سکندر ہے اور بھائی کا نام ہاشم سکندر۔ اتنی دور سے وہ یہاں میری بہن کی فوتگی پہ افسوس کرنے آئی ہیں، وہ بھی 3 سے 4 بار، بنا کسی تعلق یا جان پہچان کے۔ کون جاتا کسی کے پاس؟ چاہے جتنی جان پہچان ہو پھر بھی کوئی جائے گا تو صرف ایک دفعہ، اس طرح بار بار؟ زوین حیران ہوا۔ وہ ابائے میں لپٹا وجود، اس کے گرے ہیزل آنکھیں وہ ابھی تک بھول نہ پایا۔ اس لڑکی نے تو اسے نہیں دیکھا، پر وہ زاویان کی نظر سے چھپ نہ سکی۔ سر جو حکم کرے اٹھا کے لے آئے، فرید نے جھٹ سے کہا۔ وہ تھوڑا جوشیلا انسان تھا اور زاویان پہ آئی کوئی بھی پریشانی اپنے سر لے لیتا۔ دوبارہ آئے تو نظر رکھنا، بے فکر رہے، سر آئے گی لیکن واپس جائے گی نہیں، فرید نے سخت لہجے میں کہا اور باہر نکلا۔ زاویان نے بیل بجاتے پیون کو بلایا اور 1 کپ کافی لے کے آؤ۔ گہری سوچ میں ڈوبے زاویان نے اسے کہا تو اس بات میں سے نہلاتا باہر نکل گیا۔ وہ کسی کا انتظار کر رہا تھا۔ آج کچھ حقیقتوں سے پردہ اٹھنا تھا۔ اس کا دل بھی کچھ گھبرایا ہوا تھا۔ انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں۔ ڈور ناک ہوا۔ زاویان نے اجازت دی تو دروازہ کھولتی ارم اندر داخل ہوئی۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ زاویان نے اس کے سر پہ شفقت بھرا ہاتھ رکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ جی الحمدللہ۔ وہ سر جھکائے آنسو روکتے بولی، زخم ابھی بھی بھرا ہے، دائمی جدائی کا درد ساری زندگی کا روگ بن جاتا ہے، جن کے اپنے چلے جاتے ہیں نا، اس درد سے وہی واقف ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہی۔ زاویان نے سپاٹ انداز میں پوچھا، جبکہ لہجہ نرم تھا۔ نہیں بھائی کچھ نہیں، وہ اب خود کو سنبھال چکی تھی، آپ نے بلایا تھا۔ دونوں ہاتھوں کی مٹھی میں وہ توڑی کے نیچے جمائی گہری سوچ میں تھا۔ پیون نظر آتے کافی ٹیبل پر رکھ گیا۔ مجھے شزا کے بارے میں بات کرنی ہے۔ جی بھائی میں بھی آپ سے بات کرنا چاہتی تھی۔ ارم بھی سنجیدہ ہوئی۔ کہو، میں سن رہا ہوں۔ بھائی جس دن یہ حادثہ ہوا اس دن میں بھی وہیں تھی۔ کالج میں ارم کا لہجہ رند کیا۔
میں نے بہت کوشش کی آپ سے بات کرنے کی لیکن نہیں ہو پائی۔ کیا بات ارم؟ وہ ہمتن گوش ہوا۔ ایک لڑکا تھا جو شزا کو پسند کرتا تھا اور اس نے 2 بار شزا سے بات کی۔ شزا کو وہ اچھا لگتا تھا، مجھے شزا نے خود بتایا تھا۔ ارم کی بات پہ زاویان کی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئی۔ تم کیا کہہ رہی ہو؟ شزا کسی لڑکے؟ زاویان کو یقین آیا، جی، وہ ہمارے کالج کے پیچھے بوائز کالج میں ہے، وہ وہاں پڑھتا ہے۔ اس نے 2 بار آ کے شزا سے ملاقات بھی کی اور جس دن یہ حادثہ ہوا اس دن بھی وہ آیا تھا اور اس نے شزا کو ملنے کا کہا۔ ارم کیا کہ بھیگ گئی۔ مجھے شزا کے موبائل میں ایسا کوئی ڈیٹا نہیں ملا کہ اس کی کسی لڑکے سے رابطہ ہوا۔ شزا نے اسے اپنا موبائل نمبر نہیں دیا تھا، اس لیے موبائل پہ کانٹیکٹ نہیں تھا۔ تو نے کہا اسے جب بھی ملنا ہوتا یا بات کرنا ہوتی وہ خود ہی آتا، اور بھائی یہ سب تو 1 ماہ پہلے شروع ہوا تھا۔ ارم کی باتیں سنتا زاویان اپنا سر تھام گیا۔ صحیح، آگے؟ زاویان کی بات پہ ارم پھر سے بولنے لگی۔ اس دن ہمارے لاسٹ 2 پیریڈز فری تھے، میں نے شزا سے کہا گھر چلتے ہیں لیکن وہ نہیں مانی۔ اس نے یہی کہا کہ اسے ہاشم نے بلایا ہے تو وہ واٹ؟ کیا نام لیا تم نے؟ زاویان نے اسے ٹوکا۔ جی ہاشم۔ ارم بھی چونکی۔ آر یو شور؟ زاویان کا لہجہ تیز ہوا۔ جی بھائی، مجھے خود ارم نے بتایا تھا اس کا نام ہاشم تھا۔ کیا تم نے اسے دیکھا ہے؟ زاویان کی بات ارم نے زاویان کی طرف دیکھا۔ جی بھائی، وہ جب 2 بار ملا تو میں نے اس کو دیکھا تھا۔ کیا اس دن شزا اس لڑکے ہاشم سے ملنے گئی تھی؟ زاویان نے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ جی بھائی، اس نے یہی کہا تھا کہ وہ جلدی فری ہوگی تو آج ہاشم سے ملنے جائے گی۔ تم نے اسے روکا نہیں؟ دوست ہی اس کی، روکنا تھا نا؟ زاویان دکھ سے بولا۔ بھائی روکا تھا لیکن وہ نہیں مانی، اسے جسے ہاشم پہ مکمل یقین تھا۔ ارم کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اسے یقین نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ زاویان کو غصہ اور تیش بے ایک وقت آیا۔ مجھے رات کو خبر ملی، شزا کی لاش ملی۔ ارم نے بات کو مزید جاری رکھا۔ کالج کی بیک سائڈ پہ سنسان علاقے میں ایک کوڑے کی ڈھیر پہ بری حالت میں۔ زاویان دل پہ پتھر رکھ کے بولے جا رہا تھا۔ ارم کی ہچکی بن گئی۔ آئی ایم سوری بھائی، کاش اس دن میں اسے روک لیتی زبردستی کر کے تو یہ سب۔ وہ اپنے آنسو پوंچھتی بولی، نہیں، یہ ہر اس بیٹی کے لیے، ایک لڑکی کے لیے سبق ہے جو والدین کی آنکھوں میں دھول جھونک کے چھپ کے ملنے جاتی ہے۔ ابھی نہ ہوتا تو آگے ہو جاتا۔ ایک نامحرم کی محبت پہ اعتبار کیا بھی تو کیسے؟ زاویان تلخ ہوا۔ اور اتنا اعتبار 2 دن کی محبت پہ کہ اپنے 18 سال اپنے والدین، اپنے بھائی، اپنے گھر کی عزت کی یاد نہیں آئی؟ اور وہ جو لڑکی اپنے والدین کی نہیں وہ کسی کی نہیں۔ زاویان آج انتہائی سخت ہو رہا تھا۔ ارم اس کی باتیں سنتے زمین میں گڑ رہی تھی کہ کاش وہ شزا کی ہاشم سے دوستی پہلے ہی زاویان کو بتا دیتی۔ وہ بہت سی اس طرح کی باتیں سوچ رہی تھی لیکن اب صرف پچھتاوے کی کچھ نہ بچا۔ بھائی مجھے اجازت؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی۔ ٹھیک ہے۔ ارم جا چکی تھی۔ زاویان گہری سوچ میں پڑ گیا۔ مطلب وہ لڑکا ہاشم ہی تھا اور وہ لڑکی جو گھر آئی اس کی بہن۔ زاویان کی آنکھیں لال ہو رہی تھی۔ موبائل اٹھاتے فوراً فرید کو کال ملائی۔ جی سر، اس لڑکی اور اس کے بھائی کو اٹھا لاؤ۔ زاویان کے سخت الفاظ پہ فرید نے ڈن کا سائن دیا۔ جو کچھ کیا تم نے ہاشم، میری معصوم بہن کے ساتھ، اس کی سزا تمہیں ضرور ملے گی۔ دوسرے بہن بیٹیوں کی عزتوں کو مامال کرنے والے اپنے گھر کی عزتوں کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ زاویان کافی ٹھنڈی ہو چکی تھی لیکن اس کا دماغ بری طرح گرم ہو گیا تھا، اب جو شاید ٹھنڈا ہو سکے۔ آخر وہ چلے کہاں گئے؟ فرید نے پورا گھر جھر مارا لیکن دونوں بہن بھائی کہیں نہیں ملے۔ مجھے لگتا ہے وہ گھر چھوڑ کر چلے گئے ہیں، انہیں پتہ چل گیا ہوگا کہ وہ پکڑے جائیں گے، فرید کے ساتھی نے کہا۔ کہاں جائیں گے بچ کے؟ فرید زمان کے ہاتھوں سے بچ نکلنا اتنا آسان نہیں۔ آس پڑوس سے پتہ کرو۔ چلو۔ فرید نے اپنے ساتھیوں کو لے کر پورے محلے میں گشت کرنا شروع کر دیا۔ یہ خبر زاویان تک پہنچ چکی تھی اور وہ لب بیچ کے رہ گیا۔ اس کا مطلب ہے دونوں بہن بھائی اس کھیل میں شامل تھے۔ مجھے ہر حال میں چاہیے فرید، انہیں ڈھونڈو۔ زاویان کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ دونوں بہن بھائی کتنا ضروری تھے۔ بے فکر رہے سر، مل جائیں گے۔ جب تک مل نہیں جاتے فرید زمان آرام سے نہیں بیٹھے گا۔ ہاشم اور نوال، ایک بار میرے ہاتھ لگ جاؤ، دونوں کو مسل کے رکھ دوں گا۔ زاویان نے دانت پیستے کہا کہ اسی وقت دروازہ کھلا۔ اس وقت وہ کمرے میں بیٹھا تھا جب ملازمہ نے اسے بڑے شاہی کے خراب طبیعت کا بتایا۔ وہ انہی قدموں پہ جوتے پہنتے باہر بھاگا۔ دادا سائیں، آپ بیٹا جلدی سے گاڑی نکالو، انہیں ہاسپٹل لے کے جانا ہوگا۔ سخاوت شاہ نے زاویان شاہ سے کہا۔ اتنے میں عمر اور عدنان بھی اندر داخل ہوئے۔ ان تینوں پوتوں نے مل کر اپنے دادا کو ہاسپٹل پہنچایا۔ سخاوت شاہ بھی ساتھ تھے جبکہ بشارت شاہ گھر پہ ہی رکے تھے۔ بڑے شاہ سائیں کو ایمرجنسی میں شفٹ کیا گیا۔ وہ سب باہر کھڑے بے چینی سے ادھر سے ادھر چکر لگا رہے تھے۔ زاویان نے دیوار کے ساتھ ٹیک لگاتی آنکھیں میچی، اللہ سے دعا کی کہ وہ اپنے دادا سے بے انتہا محبت کرتا تھا۔ دوسری طرف نوال ہاشم کو ہاسپٹل لے کے آئی تھی۔ ڈاکٹر پلیز آپ اسے چیک کریں، میں یہ میڈیسن لے کے آتی ہوں۔
نوال نے ڈاکٹر سے چڑ لیتے ہاسپٹل سے باہر کی جانب قدم بڑھائے۔ باہر بہت تیز بارش ہو رہی تھی۔ وہ ایک پلر کے نیچے کھڑی رات کے پہر بارش کے رکنے کا انتظار کرنے لگی۔ ڈسپینسری تھوڑی ہی دور تھی لیکن وہ اس طوفانی بارش میں جا نہیں سکتی تھی۔ ہاسپٹل کے اندر وہ شاہ سائیں کی زندگی کی دعا مانگ رہے تھے۔ ان کا بی پی حد درجے شوٹ کر گیا تھا۔ ڈاکٹر اسے نیچے لانے کی کوشش کر رہے تھے کہ تبھی ایک ڈاکٹر نے باہر آتے کچھ انجیکشنز لانے کا کہا۔ زاویہ نے چٹ لیتے باہر ڈسپینسری کی جانب قدم بڑھائے جو کچھ فاصلے پہ ہی تھے، پر تیز بارش کی وجہ سے زاویان کو اپنی گاڑی میں جانا پڑ رہا تھا۔ وہیں ایک لڑکی کھڑی پریشانی سے بارش رکنے کا انتظار کرتی ہاتھ میں پکڑی پرچی کو دیکھ رہی تھی۔ زاویان کو لگا وہ بھی شاید میڈیسن لینا چاہتی تھی۔ بارش کی وجہ سے اس کا چہرہ کلیئر بھی نہیں نظر آ رہا تھا۔ وہ سر پہ سلیقے سے دوپٹہ اوڑھے پریشان چہرے کے ساتھ کھڑی تھی۔ زاویہ نے گاڑی اس کے پاس جا کے روکی۔ نوال نے رخ پھیرتے اسے دیکھا۔ زاویہ نے گاڑی کا دروازہ کھول دیا۔ اندر آ جائے، میں بھی ڈسپینسری کی طرف جا رہا ہوں، آپ بھی لے لیجیے گا۔ وہ ہمدردی میں بولا، نہیں نہیں آپ جائیں، بارش رکتی ہے تو میں۔ اس نے گھبراتے ہوئے انکار کیا۔ اس کا خوبصورت چہرہ دیکھتے زاویہ ٹھٹکا۔ اتنی رات گئے وہ اکیلی؟ اچھا آپ مجھے دے، میں لے آتا ہوں۔ زاویہ کے کہنے پہ نوال نے پرچی اس کی جانب بڑھا دی۔ زاویہ نے اسے چیٹ لیتا گاڑی آگے بڑھا دیا۔ کچھ دیر بعد واپس لوٹ لیا تو ہاسپٹل کے اندر کی بینچ پر پریشان بیٹھی دکھائی دی۔ یہ رہی آپ کی دوائیاں۔ زاویہ نے شاپر اس کی جانب بڑھایا۔ آپ جلدی میں پیسے ہی نہیں لے کے گئے؟ کتنے کی؟ نوال نے نرم لہجے میں استفسار کیا۔ بس دعا کر دیجئے، میرے دادا ICU میں ہیں، کسی کی مدد کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے، آپ اس کے بدلے دعا کر دیجئے گا، ہمیں دعاؤں کی ضرورت ہے۔ زاویہ نے اس کی جانب دیکھتے بولا کہ ایک دم ٹھٹکا۔ ہیزل گری آنکھیں، یہ وہی سیم۔ زاویہ کا دل دھڑکا۔ آپ کا بہت شکریہ، اللہ آپ کے دادا کو صحت و آرام دے، آمین۔ وہ دعا دیتی آگے بڑھی جبکہ زاویہ گہری سوچ میں ڈوبا اسے جاتا دیکھ رہا تھا۔ نوال، اس نے پکارا تو ایک دم رکی اور پلٹی۔ زاویہ کا چہرہ سپاٹ تھا۔ نوال کی آنکھوں میں بھی خوف لہرایا۔ زاویہ کا شک یقین میں بدل گیا۔ یہ وہی تھی، کہیں یہ وہی تو نہیں جو ہاشم کو؟ نوال کا دل انہونی کے اس انداز میں دھڑکا۔ وہ الٹے قدم پیچھے لیتی بھاگی تھی۔ زاویہ کے ہاتھ میں پکڑے شاپنگ بیگ پہ گرفت سخت ہوئی۔ وہ ICU کی جانب بڑھتا ڈاکٹروں کو انجیکشن دیتا فرید کو کال ملا رہا تھا۔ اسے کال ملا تو وہ وہاں سے باہر نکلا۔ فون پہ سے ساری اطلاع دی تو پولیس فورس کے ساتھ آ رہا تھا ہاسپٹل کو سیل کرنے۔ نوال سکندر، تم نے جو گناہ کیا ہے اپنے بھائی کے ساتھ مل کے، اس کا تو تمہیں خمیازہ بھگتنا پڑے گا، اور ایسی دردناک سزا دوں گا کہ تمہاری 7 پشتیں یاد رکھیں گی۔ زمین کے ماتھے پہ ڈیروں بل پڑے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ لڑکی اس کے بھائی کے سامنے ہو، وہ انہیں جان سے مار ڈالے۔ نوال چپچپا کر اندر وارڈ میں آئی جہاں اس کا بھائی تھا۔ وہ اس وقت بے ہوش تھا۔ اس نے سخت ڈپریشن لیا تھا کہ وہ ہوش و حواس کھو گیا۔ نوال کو مجبوراً اسے ہاسپٹل لانا پڑا۔ یہ ہاسپٹل اس کی رینج سے باہر تھا لیکن اس کی کولیگ صبا نے اسے یہاں ریفر کیا تھا کہ یہاں اس کی سسٹر ہے تو اچھے سے دیکھ لیں گے، پر یہاں کے چارجز اتنے زیادہ تھے کہ نواز سخت پریشان ہو گئی۔ پر یہاں پہ ایک نئی مصیبت گلے پڑی تھی۔ آخر یہ شخص کون تھا اور میرا نام کیسے جانتا تھا؟ اگر یہ ہاشم کا کوئی دوست ہے تو ہاشم کا تو کوئی دوست میرا نام نہیں جانتا، پھر یہ کون تھا؟ نوال جتنا سوچے جا رہی تھی اتنا اپسیٹ ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں ہاشم کو ہوش آ گیا۔ اب کیسی ہے طبیعت؟ نوال نے سنجیدگی سے پوچھا۔ میں یہاں، وہ حیران ہوا۔ ہاشم تو بے ہوش کیسے ہوئے؟ نوال نے سخت لہجے مجھے نہیں پتا۔ وہ دھیرے دھیرے سے اٹھتا بولا، میرا خیال ہے ہمیں اب گھر چلنا چاہیے۔ نوال نے اسے اٹھنے کا کہا تو وہ اس بات میں سر ہلاتا اٹھا کہ نوال کو باہر شور کی آواز سنائی دی۔ اس نے باہر نکل کے دیکھا، کیا ہوا ہے؟ شور کیسا؟ پولیس آئی ہے، پورے ہاسپٹل کو سیل کر دیا ہے، نہ کوئی اب اندر آ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی باہر جا سکتا ہے، ایک شخص نے گھبرائے ہوئے بتایا۔ پولیس سیل؟ نوال کا دل سینے میں سکڑا تھا۔ پلٹ کے ہاشم کو دیکھا، شاید وقفات عمل کا وقت آ چکا تھا۔ نوال کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ کیا ہوا، آپ ہی رو کیوں رہی ہیں؟ ہاشم نے اس کے پاس جاتے دھیرے سے پوچھا۔ ہم کہیں نہیں جائیں گے ہاشم، شاید اب وقت آ گیا ہے کہ تم اپنا قصور قبول کر لو۔ نوال کی بات پہ ہاشم کے چہرے کا رنگ فک ہوا۔ آپ ہی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ صحیح کہہ رہی ہوں، میں نہیں جانتی وہ کون ہے لیکن اس نے پولیس بلوائی ہے اور مجھے یقین ہے یہ پولیس ہماری تلاشی میں آئی ہے۔ نوال نے سروات پولیس اہلکار کی جانب اشارہ کرتے کہا، آپ ہی میں بے قصور ہوں۔ وہ رو پڑا۔ اب میں سے ہاشم اور نوال کون ہیں؟ پولیس والے نے مشکوک نگاہ سے دیکھتے پوچھا۔ ہاشم نے بہن کے بازو سخت ہم ہیں۔ نوال نے بہت ہمت کرتے پولیس والے سے کہا، آپ دونوں کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ اب کی بار وہ ان سے ڈائریکٹ بولا، آپ ہی ہم نہیں جائیں گے، یہ ملے ہوئے ہیں سب، مار دیں گے ہمیں۔ ہاشم نے خود پہ قابو پاتے مشکل سے کہا، میری طرف دیکھو ہاشم، کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا، اور جب کچھ کیا ہی نہیں تو پھر ڈر کیسا؟ نوال نے اسے سمجھایا، چلو دونوں۔ پولیس والا غراتے بولا اور ہاشم کو آگے طرف دھکیلنا چاہا کہ ہاشم نے گھبراتے ہوئے نوال کو دیکھا اور وہاں سے پیچھے کی طرف بھاگ نکلا۔
نوال وہاں نیچے گری بے یقینی سے ہاشم کو بھاگتا دیکھ رہی تھی۔ ایک پولیس والا گولی چلانے لگا کہ نوال نے جلدی سے اس کی گن والا ہاتھ پیچھے کرتے ہاشم کو بچا لیا۔ ایک بار پھر اس پولیس والے نے نوال کو زوردار دھکا دیا کہ وہ دور جا گری۔ پاس پڑے بینچ سے اس کا ماتھا ٹکرایا کہ وہ کرراہ کے رہ گئی۔ اس کے ماتھے پہ سخت چوٹ آئی تھی۔ اپنا ماتھا تھامے وہ اپنے ماتھے سے نکلتا خون دیکھنے لگی۔ اتنی دیر میں اسے سامنے سے وہی شخص آتا دکھائی دیا جبکہ پولیس انسپکٹر ہاشم کا پیچھا کرنے کا کہتا خود فون پہ اپنی باہر موجود نفری کو الرٹ رہنے کا بولنے لگا۔ نوال کو لگا اب سب ختم ہو جائے گا۔ ہاشم نے بھاگ کے خود کو گنہگار ثابت کر دیا۔ اب کوئی بھی اس کو نہیں بچا سکتا۔ سر وہ بھاگ گیا۔ انسپکٹر نے زاویان سے کہا تو زاویان نے جبڑے پیچھے نوال کی جانب دیکھا اور ایک جھٹکے سے اسے بازو سے کھینچ کے کھڑا کیا۔ پلٹ کھڑا کے اس کے سہارے کھڑی ہوئی۔ زاویان کی لال آنکھوں سے اس لمحے نوال کو شاید خوف محسوس ہوا۔ مجھے وہ لڑکا چاہیے، زندہ یا مردہ، نوال کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے غراتے ہوئے بولا۔ اس کی بات سنتی نوال تڑپی۔ نہیں، انسپکٹر سے کہتا وہ نوال کو بازو سے پکڑا کھینچتا ہوا اپنے ساتھ لے گیا۔ نہیں، میری بات سنیں پلیز، میرے بھائی کو کچھ مت کرنا۔ وہ رو دی۔ جبکہ اس کی بات سنتا زاویان تو آپے سے باہر ہوا۔ اسے ہاسپٹل کے بیک گیٹ سے باہر لاتا وہ عدنان کو کال کرتا گاڑی اس طرف منگوا چکا تھا۔ بھائی یہ سب؟ عدنان حیرانی سے پوچھنے لگا۔ زاویہ نے نوال کو گاڑی کے اندر پٹخنے والے انداز میں دھکیلا۔ عدنان نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ یہ تو ایسا نہ تھا، وہ تو ہمیشہ صنف نازک کا بہت ادب احترام اس سے بات کیا کرتا تھا۔ آج عدنان کو اپنے بھائی کا یہ روپ دیکھ بہت حیرانی ہوئی۔ دادا سائیں کو بہت احتیاط سے گھر لے کے جانا، مجھے کوئی شکایت کا موقع مت دینا۔ زاویہ نے اسے ہدایت دیتے گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ کی جانب بڑھتے بھائی یہ لڑکی؟ عدنان سے رہا نہ گیا تو پوچھ لیا۔ اس معاملے میں نہ پڑو، عدنان جو کہتا ہے وہ کرو، اسے سختی سے کہتا وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھتا گاڑی کو جھٹکے سے موڑتا انتہائی غصے سے وہاں سے نکلتا لے گیا۔ نوال گھبرائے ہوئے اس بگڑے رئیس زادے کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں، وہ زاویان کو نہیں پہچان پائی کیونکہ اس نے شزا کے گھر زاویان کو نہیں دیکھا، پر عدنان کو وہ پہچان گئی تھی۔ اب اسے کوئی شک نہیں رہا کہ وہ کوئی اور نہیں شزا کا بھائی ہے۔ شاید اب اپنی بہن کا بدلہ لینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ کیا وہ اس کے ساتھ؟ نوال کے رونگٹے کھڑے ہوئے۔ اس نے گھبرا کے زاویان کو دیکھا جو انتہائی غصے سے گاڑی چلا رہا تھا۔ نہیں، میں اپنے ساتھ اس شخص کو کچھ بھی غلط نہیں کرنے دوں گی۔ نوال نے دل ہی دل میں پکا ارادہ کیا، چاہے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ نوال نے اچانک سے ڈرائیونگ کرتے زاویان کے ہاتھوں کی اسٹیئرنگ پہ رکھتے اسے روکنے لگی۔ اچانک سے گاڑی ان بیلنس ہوئی لیکن زاویان نے ایک دم بریک لگائی۔ اس کے بریک لگانے سے نوال اپنی جگہ سے اچھلی تھی۔ اس کا سر اسٹیئرنگ سے ٹکراتا سیدھا سامنے ڈیش بورڈ سے جا ٹکرایا۔ اس کو پہلے ہی سر پہ چوٹ لگی تھی، دوبارہ سے چوٹ لگنے سے اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، کیا کر رہی ہو تم؟ زاویان گاڑی روکتے اس پہ چلایا لیکن نوال سر تھامے آنکھیں میچ گئی۔ زاویان نے اسے آنکھیں میچتے دیکھا تو لب سختی سے بھینچے اور گاڑی دوبارہ سٹارٹ کی۔ وہ شاید اپنے حواس کھو گئی تھی۔ اپنے فارم ہاؤس کے گیٹ پہ گاڑی انٹر کرتے اس نے پولیس انسپکٹر اسد کی کال اٹینڈ کی۔ سر وہ نہیں ملا، پتہ نہیں کہاں غائب ہو گیا اچانک سے۔ کچھ بھی کرو مجھے ہر حال میں چاہیے، سنا تم نے؟ اس پہ بھڑکا اور خود گاڑی سے اترتا دوسری جانب آتے دروازہ کھولا لیکن وہ تو بے ہوش تھی۔ دل پہ پتھر رکھ کے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا۔ ایک پل کو اس کے قدم بھی ڈگمگائے لیکن اگلے ہی پل شزا کا چہرہ آنکھوں کے سامنے لہرایا تو اسے لیے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ اسے بستر پہ لٹاتے وہ خود دور صوفے پہ جا بیٹھا۔ غصہ و اشتعال تھا کہ بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ سامنے بستر پہ موجود نسوانی حسن کہ وہ دھجیاں اڑانا چاہتا تھا، ٹھیک ویسے جیسے اس کے بھائی نے شزا کے ساتھ کیا، لیکن زاویہ یہ سب کر نہیں پا رہا تھا۔ اس کا دل سب سے انکاری تھا، اس کی تربیت آڑے آ رہی تھی۔ وہ سب کے لیے خود کو حق بجانب سمجھ رہا تھا لیکن پھر بھی وہ کیسے، کیا وہ اتنا گر سکتا تھا؟ اسے سوار کرتا وہ اس بے ہوش وجود کو دیکھنے لگا۔ میری بہن کی عزت کو تار تار کر کے اسے مار کے پھینک دیا ان دونوں بہن بھائی نے، ہماری جان نکال دی، اس کا بھائی فرار ہو گیا تو کیا یہ معافی کے لائق ہے؟ زاویان کا دماغ اسے نرمی برتنے سے روک رہا تھا۔ وہ دل و دماغ کی کشمکش میں بری طرح پھنس گیا۔ سگریٹ نکل کے پھونکتے وہ خود کو باور کروا چکا تھا وہ حق پہ ہے۔ شاہ سائیں کو ڈسچارج کر دیا گیا تھا، بارش کا زور ٹوٹ گیا تھا، وہ انہیں لیے حویلی واپس آ گئے تھے، سبھی ان کے پاس جمع تھے۔ اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ بشارت شاہ نے باپ کے ہاتھ تھامے پوچھا۔ بہت بہت بہتر، وہ آنکھیں میچتے بولے۔ زاویان شاہ کہاں ہیں؟ ان کا یہ سوال سب کو سوچ میں ڈال گیا۔ بھائی کچھ کام تھا، وہ کہیں گئے ہیں، عدنان نے فوراً بتایا۔ وہ چپ ہی رہے۔ زمل دادا سائی کے لیے دودھ نہیں جمیلہ بیگم، انہوں نے فوراً ہاتھ کے اشارے سے منع کیا۔ رہنے دو اسے، کچھ نہیں کہو، میرا کوئی کام نہیں کرے گا یہ، وہ تھوڑا سختی سے بولے۔ کیا بات ہے بابا صحیح؟ آپ بشارت شاہ تھوڑا نہ سمجھی سے انہیں دیکھنے لگے۔ ایک دن اس نے شزا والا کام کرنا ہے، ہمارے سروں میں خاک ڈال دینی ہے،
ان کی بات پہ زمل کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ عدنان کی نظر اس پر ٹھہری جبکہ عمر اپنی بہن کے آنسو دیکھتا بہت مشکل سے اب سے وہاں کھڑا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا بابا سائی، زمل آپ کی پوتی ہے، وہ کبھی ایسا نہیں کر سکتی۔ بس شاہ نے بیٹی کی سائڈ لی۔ شزا بھی تو پوتی تھی نا، بہت مان بہت بھروسہ تھا، کیا ہوا کسی کے ساتھ چکر چلا لی اور اس نے کیا کیا؟ وہ سر جھٹکتے طنزیہ لہجے میں بولے، اللہ بیٹیاں دے تو ایسی بیٹیاں دے جو ماں باپ اور خاندان کا سر نیچا نہ کرے، ورنہ ایسی بیٹیوں کو بندہ پیدا ہوتے ہی گلاں گھونٹ کے مار دے، اتنا درد نہ سہنا پڑے۔ ان کی باتوں پہ زمل کی ہچکیاں بن گئی۔ وہ فوراً وہاں سے باہر نکلتی بھاگی۔ تمہیں تو چاہیے تھا بشارت شاہ تم سبق سیکھو۔ وہ ایک لفظ ٹھہر ٹھہر کے ادا کر رہے تھے، انہیں بولنے میں دقت ہو رہی تھی۔ بیٹی کو اپنے قابو میں رکھو، باہر مت نکلنے دو، اور موبائل تو فساد لے ہی لو، یہ سب موبائل کی وجہ سے ہوا، لڑکیوں کے پاس تو موبائل ہونا ہی نہیں چاہیے۔ وہ غصیلے انداز میں بولے، دادا سائی آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں، آپ کو آرام کی سخت ضرورت ہے، آپ سو جائیں۔ عمر بہن کے متعلق اتنا کچھ سن نہ سکا تو بالآخر بول پڑا۔ اس کے بولنے پہ بشارت شاہ نے اسے ایک گوری سے نوازا، لیکن وہ بھی زاویان کی کاپی تھا، غلط بات سننا بھی اس کی سر شست شامل نہ تھا۔ وہ بنا کوئی بات کے باہر نکل گیا۔ اس کے بھی بہت پڑھ نکل آئے ہیں، قابو میں رکھو اسے بشارت شاہ، ورنہ ہم ایک بیٹی تو کھو چکے ہیں اب اسے۔ بابا صحیح میری شزا ایسی نہیں تھی، اس کے ساتھ حادثہ ہوا ہے سب جانتے ہیں۔ سخاوت شاہ بھی مرحوم بیٹی کے لیے بول دیے، بس کر دو تم سب، اس کی طرف داری کرنا، اس نے ہم سب کو رسوا کیا، اگر وہ زندہ بچ جاتی تو میں موت کے گھاٹ اتار دیتا، ایسا غلاظت کا ڈھیر کوئی نہیں رکھتا، اچھا ہوا مر گئی۔ دادا سائیں کی نفرت و حقارت بھرے انداز پہ سبھی کو سانپ سونکھ گیا، لیکن نور بیگم آج چپ نہ رہ سکی۔ شاہ سائیں استاخی معاف، لیکن آج چپ رہی تو ممتا پہ لوگ باتیں کریں گے۔ میری بچی ایک فرما بردار بیٹی تھی، یہ سچ ہے اس سے غلطی ہوئی، کسی نامیرم کی محبت میں پڑھ کے وہ چلی گئی، لیکن میں یہ بھی جانتی ہوں اس نے کوئی حدود پار نہیں کیے، مجھے اپنی تربیت پہ پورا بھروسہ ہے۔ نور بیگم کے سخت لہجے میں کہی باتوں پہ شاہ سائیں کا دماغ پھک سے اڑا۔ یہ سب جھوٹے ڈھکوسلے ہیں، کیونکہ سچائی یہی تمہاری بیٹی بد چلن۔ دادا سائیں! عدنان کے دماغ کی رگیں تنی، نور بیگم کا دل خون کی آنسو رویا، شکوہ کی نگاہ شوہر پر ڈالی جو اب بھی خاموش تھے۔ وہ جیسی بھی تھی وہ اب چلی گئی ہے، اس کا اس دنیا سے تعلق ٹوٹ چکا ہے، اور جب کوئی مر جاتا ہے نا تو اس بندے کا اور رب کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ زندہ انسان کو کوئی حق نہیں کہ وہ مردہ انسان کی بدخوئی کرے، اس لیے آپ سب آج آخری بار کہہ رہا ہوں کہ میری بہن کے بارے میں اپنی رائے دینا بند کر دیں۔ اس نے غلطی کی، گناہ کیا، جو بھی تھا اس کی سزا بھی اسے مل گئی، اب اللہ جانے اور وہ۔ عدنان کی باتوں سے بڑے شاہین سے جبڑے بھینچے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دے سکے۔ وہ غصے سے باہر نکلا تو سیڑھیوں پہ بیٹھی زمل پہ نگاہ پڑی جو مسلسل آنسو بہا رہی تھی۔ عدن گہرا سانس خریج کر تو اس کے پاس آیا اور اس کے ساتھ سیڑھیوں پہ خاموشی سے بیٹھ گیا۔ بہت تکلیف ہوتی ہے جب اپنے کردار کا نشانہ بناتے ہیں تو، سامنے صحن کو دیکھتا بولا جو بارش کے بعد نکھرا نکھرا سا لگا، برقی کمکموں کی مدھم روشنی میں رات کے اس پہر سارا صحن واضح ہو رہا تھا۔ تمل نے چونک کے اسے دیکھا، رخ پھیر کے اپنے آنسو پہنچے اور وہاں سے اٹھنا چاہا۔ عدنان نے اس کی کلائی تھامے اسے واپس بٹھایا۔ کیا مسئلہ ہے، کہاں جا رہی ہو؟ وہ غصے سے بولا، اندر روم میں۔ سر جھکائے دھیرے سے کہا، میں نے اجازت دی؟ وہ ماتھے پہ بل ڈالے بولا، میں خود جا رہی تھی عدنان، میں نہیں چاہتی کوئی میرے کردار پہ۔ وہ بات پوری کیے بنا رو پڑی، کسی کی اتنی جرت نہیں کہ وہ تم پہ انگلی اٹھا سکے۔ عدنان جبڑے بھینچے بولا، یہ سب صرف کہنے کی باتیں ہیں، ورنہ سب سے پہلے پتھر گھر والے ہی مارتے ہیں۔ تمل دکھی انداز میں بولی، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، پھر بھی تم ڈر رہی ہو۔ عدنان کا لہجہ نرم ہوا۔ زمل نے اس سے اپنا ہاتھ چھڑایا، نہ محرم صرف گھر کے باہر نہیں گھر کے اندر بھی ہوتا ہے، پلیز مجھے چھوؤ مت۔ وہ نظریں جھکائے بولتی عدنان کو آگے لگا گئی، تمہارا دماغ ٹھیک ہے، میں نے کب چھوا تمہیں؟ اس کے مد مقابل آتا دہاڑا، اسی لمحے عمر بھی باہر آتا عدنان کو چلاتے دیکھ رک گیا۔ عدنان پلیز، میرا وہ مطلب۔ زمل کی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ عمر غصے سے اس طرف آیا، زمل کی زبان کو بریک لگا۔ زمل اندر جاؤ تم، وہ غصے سے بولا۔ عدنان نے جبڑے بیچے عمر کو دیکھا، سنا نہیں تم نے، اندر جاؤ۔ اب کی بار عمر سخت غصہ ہوا تو زمل سہم کے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ صحیح، اب تم دونوں بہن بھائی کو میں لٹیرا لگنے لگا ہوں۔ عدنان کی بات پہ عمر نے سر نفی میں جھٹکا، تو محافظ ہے عدنان، اور میں چاہتا ہوں میری بہن کا محافظ تو ہی بنے۔ محرم بشت سے عمر نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے دھیرے سے کہا تو عدنان کا غصہ فوراً اتر گیا۔ میں آج ہی بابا سے بات کرتا ہوں، کیونکہ میرے لیے زمل ہی سب کچھ ہے، اور میں اسے محرم رشتے میں ہی باندھوں گا۔ عدنان کی بات پہ عمر دھیما سا مسکرایا، مجھے یقین ہے کزن جس سے بھائی پہ۔ عمر مطمئن ہو گیا۔
ایک طرف زاویان نوال کو فارم ہاؤس لے گیا تھا تو دوسری طرف ہاشم پولیس سے چھپتا چھپاتا پھر رہا تھا۔ وہ بہت بری طرح ڈرا ہوا تھا، اتنا زیادہ ڈر گیا تھا کہ بہن کو بھی چھوڑ آیا، اس کی پرواہ بھی نہ کی۔ اب وہ ایک طرف درخت کے نیچے چھپ کر بیٹھا رو رہا تھا، اب فرشتہ صفت جیسی بہن کو یاد کرتا رو رہا تھا، مجھے آپ کی کبھی معاف نہیں کرے گی، میں نے کیا کر دیا؟ وہ خود کو مار رہا تھا۔ بھائی چھوٹے ہوں یا بڑے، بہنوں کی عزتوں کے محافظ ہوتے ہیں نا، تو میں کیوں نہ حفاظت کر سکا اپنی بہن کی، نہ کسی اور کی بہن کی؟ وہ روئے جا رہا تھا، مجھ جیسے بزدل انسان کو تو زندہ نہیں رہنا چاہیے، مر جانا چاہیے۔ وہ تڑپ رہا تھا، سسک رہا تھا، لیکن کوئی بھی نہ تھا جو اس کو دلاسا دیتا، اس کا درد بانٹتا۔ وہ بہت بری طریقے سے پھنسا تھا۔ کتنا سمجھاتی تھی نوال کی کبھی کسی حد سے زیادہ دوستی مت پالنا، اسے دوستی ہی تو لے ڈوبی تھی، وہ بھی امیروں کی دوستی۔ وہ خود پہ تلخی ہنسی ہنسا۔ وہ من مونی صورت والی پیاری لڑکی جس کی حجاب کا وہ دیوانہ ہوا تھا، وہی حجاب اس کے سامنے تار تار ہوا۔ کتنی بری طرح اسے نوچ ڈالا اس کی آنکھوں کے سامنے، اور وہ کچھ نہ کر سکا۔ ایک شکوہ کی نہ نگاہ تھی اس کی۔ وہ دونوں درندے بنا جب اس کو برباد کر رہے تھے، اس کی آنکھوں سے کتنے آنسو ٹوٹ کے گرے تھے۔ کھلے آسمان کے نیچے انہوں نے بربریت دکھائی تھی۔ ہاشم بلک بلک کے رو دیا۔ وہ چلا رہا تھا، وہ دو آنکھیں اسے سونے نہیں دیتی تھی۔ وہ راتوں کو جاگ رہا تھا، ایک پل میں نیند اسے نصیب نہیں ہو رہی تھی، سکون نہیں مل رہا تھا۔ اسے سکون چاہیے تھا، لیکن وہ بے سکون تھا۔ شاید اسے سکون اب مر کے ہی ملنا تھا۔ نوال کی آنکھ کھلی تو اس کا سر باری باری ہو رہا تھا۔ اٹھ کے بیٹھی کہ پھر سے چکر آنے لگے۔ ہاشم، وہ بھائی کو پکار رہی تھی، خود مشکل سے پھنسی۔ وہ لڑکی اس وقت بھی اپنے بھائی کی فکر میں اسے پکار رہی تھی۔ تبھی نظر اچانک سے سامنے بیٹھے شخص پہ جا ڈری تو سارے منظر آنکھوں کے سامنے رہلانے لگے۔ وہ جھٹ سے بستر سے اٹھی۔ مجھے کیوں لائے ہیں یہاں؟ وہ گھبرائی ابلی، اتنی معصوم نہیں کہ جان نہ سکو کہ کیوں لے کے آیا ہوں۔ زاویان کی بات پہ نوال کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ آپ ایسا کچھ بھی نہیں کریں گے؟ وہ گھبرائے ہوئے دروازے کی جانب لکی جو لاک تھا۔ زاویان اپنی جگہ سے اٹھتے اس کے قریب آیا تو وہ بدک کے پیچھے ہٹی۔ دور رہے مجھ سے، پیچھے ہٹے، وہ چلائی، جبکہ زاویان کا اس وقت دماغ صرف یہی کہہ رہا تھا کہ اس کو وہی سزا دوں، وہی سلوک کروں جو اس کے بھائی نے اس کی بہن کے ساتھ کیا۔ زاویان نے اس کا دوپٹہ گلے سے کھینچا، جس کی وجہ سے اس کے گلے پہ گہرا نشان بن گیا۔ وہ درد سے کرا کے اٹھی۔ ابھی صرف کھینچا ہے تو تکلیف سے تڑپ اٹھی۔ تمہارے بھائی نے تو گلا گھونٹ کے مار ہی دیا تھا میری گڑیا کو۔ زاویان انتہائی غصے سے بولا، نہیں، وہ بے قصور ہے، اس نے کچھ نہیں کیا، بکواس بند کرو۔ وہ دیوار پہ مکہ مارتی اونچی آواز میں دہاڑا کہ نوال سہم کے پیچھے دبک کے رہ گئی۔ ہیزل گرے آنکھیں حیرت سے ان کالی آنکھوں میں جھانک رہی تھی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، آپ ساری سچائی نہیں جانتے۔ نوال ہمت کرتے بولی، سچائی یا جھوٹ؟ زاویان کی غصیلی آواز پہ وہ آنکھیں سختی سے میچ گئی۔ تم اور تمہارا بھائی نہ جانے کتنی لڑکیوں کو اس طرح ٹریپ کر کے موت کے گھاٹ اتار چکے ہو۔ اب تم لوگوں کی رسی اللہ نے کھینچ لی ہے۔ وہ من گھڑت کہانی گھڑ لی ہوگی۔ زاویان نے اسے بستر پہ دھکا دیا۔ نوال کا چہرہ لٹھے کی مانے سفید پڑا۔ وہ دوسری طرف سے نکلنے لگی کہ زاویان نے اسے فوراً تھاما اور اس پہ حصار باندھا۔ لیو می، وہ چلائی، پہلے تم سے حساب تو بے باک کر لوں۔ اسے ڈرا رہا تھا۔ دھیرے سے اس کے لبوں پہ جھکا، وہ چلائی، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے، پلیز مت کرے سب۔ ہاشم بے قصور ہے، آپ کی بہن کی عزت اس نے نہیں لوٹی، وہ تو اس سے پیار کرتا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ان دونوں وحشیوں نے اس کی محبت کو پامال کیا تھا۔ وہ چلا رہی تھی، حقیقت بیان کر رہی تھی۔ زاویان کی گرفت ایک دم ڈھیلی پڑی اور پیچھے ہٹا۔ نوال خود کو سنبھالتی اٹھی، اپنی کلائیوں کو رگڑنے لگی جو بہت سخت زاویان نے دبوچی تھی۔ کیا کہہ رہی تھی تو؟ مجھے سب کچھ بتاؤ، سچ سچ، ابھی اسی وقت۔ وہ تیز لہجے میں بولا۔ نوال نے گھبرا کے اسے دیکھا، جس کے سر پہ خون سوار تھا۔ جس دن یہ حادثہ ہوا مجھے اسی دن ہاشم نے سب بتا دیا تھا۔ بہت محبت کرتا تھا وہ شیزا سے، لیکن اس کی محبت کو اس کے دوستوں نے نظر لگ گئی۔ شیزا ملنے آئی تھی ہاشم سے، ادھر اس کے دونوں دوستوں نے اس کے ساتھ چال کھیلی۔ یار بلا اسے، اگر وہ تجھ سے سچی محبت کرتی ہوگی تو آئے گی۔ فہد نے ہاشم کو اکسایا، وہ پسند کرتی ہے مجھے اور میرے لیے یہی بہت ہے۔ بس بس رہنے دے، دیکھ لی تیری محبت، تجھے پتا ہے وہ نہیں مانے گی، اب تو کچھ بھی ڈرامہ کر لے۔ فیضی نے اسے اکسایا۔ اچھا اگر ایسی بات ہے تو میں اسے لے کے آتا ہوں، یہی ویٹ کرنا۔ اور پھر شیزا ہاشم کو بلانے پہ اس کے ساتھ چلی گئی۔ اسے نہیں تھا پتا کہ وہ اپنی محبت کو ان لٹورے کے حوالے کر رہا ہے۔ کچھ ہی دیر میں شیزا وہاں موجود ہوئی۔ فیضی اور فہد درخت کی اوٹ میں چھپے ہوئے تھے۔ اس کے آتے ہی فیضی نے ہاشم کو سر پہ ڈنڈا مار کے بے ہوش کر دیا اور ایک درخت کے سائے باندھ دیا، جبکہ شیزا کو وہیں زمین پہ درخت کے پاس گراتے اسے کچھ بھی سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بنا اس پر ٹوٹ پڑے۔ وہ چیختی چلاتی رہ لیکن وہاں کوئی نہ آیا اس کی مدد کو۔ ہاشم کو ہوش آیا تو خود کو رسیوں میں جکڑے پایا۔
نظر سامنے اٹھی تو وہ سختی سے آنکھیں میچ گیا۔ ان درندوں نے ذرا رحم نہ کیا اس معصوم پہ، بہت بری طرح نوچا اسے، جیسے ایک گدھ مردہ جسم کو نوچتا ہے۔ پر وہ جیتی جاگتی انسان تھی۔ پھر کیسے وہ دونوں فرعون بن گئے؟ وہ دونوں گہرے سانس بھرتے اپنے کپڑے جھاڑتے ہاشم کے پاس آئے۔ بہت وقت بعد ایسی سیرہ ملی، لگتا ہے میں تو پھر سے جوان ہو گیا۔ فیضی خوشی سے چہکا جسے جانے کیا کچھ فتح کیا ہو۔ تم لوگوں نے یہ اچھا نہیں کیا، وہ معصوم تھی، کیوں کیا تم دونوں نے یہ ظلم؟ ظالم انسان، یہ چاہتا ہے تم دونوں کو جان سے مار ڈالوں۔ ہاشم چلایا، ارے میری جان لگے ہاتھ تو دل ٹھنڈا کر لے، ابھی جان ہے، کچھ دیر بعد بھی نکل جائے گی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ پہ ہاتھ مار کے بولے، کیا مطلب؟ ہاشم کو ان کے ارادے ٹھیک نہ لگے۔ مطلب یہ میری جان کی وہ لڑکی کچھ ہی دیر میں مرنے والی ہے۔ فیضی نے دانت کے چاتے کہا، تم ایسا کچھ نہیں کرو گے، وہ چلایا، لیکن انہوں نے اس کی ایک نہ سنی اور شزا کا گلا گھونٹ کے اسے مار ڈالا۔ وہ وہیں برہنہ حالت میں پڑی رہ گئی، جبکہ ہاشم زندہ لاش بنے اسے دیکھتا رہ گیا۔ کھول دے اس کا ہاتھ، بیچارہ کب تک دور دور سے دیدار کرے گا؟ پاس جانے دو، تھوڑا دیدار کر لے، پھر اسے بھی اس کی محبوب کے پاس اوپر پہنچا دیں گے۔ رسک نہیں لے سکتے ڈارلنگ۔ وہ پھر زور زور سے ہنسے۔ ہاشم کے ہاتھ پیر کھول دیے تو پھر وہ اپنی جگہ ساکت رہ گیا، وہ ہل بھی نہ سکا۔ در سینے میں ایسا اٹھا کہ وہ ان دونوں کو ڈاج کرتا وہاں سے بھاگ نکلا۔ وہ دونوں بھی اس کے پیچھے لپکے، لیکن اس تک نہ پہنچ سکے۔ وہ بچتا بچاتا اپنے گھر پہنچ گیا، جہاں نوال اس کی اکلوتی بہن موجود تھی۔ اس نے اس کو سہارا دیا اور اس کی دلجوئی کی، اور اس نے سب کچھ نوال کو بتا دیا۔ نوال کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ اتنا بڑا ظلم! نوال کا جی چاہا وہ تھپڑوں سے ہاشم کا منہ نال کر دے، جس نے صرف مطلب پرست دوستوں کی بات مانتے ایک اماں ہوا کی بیٹی کو درندگی کا نشانہ بنوایا۔ میں جانتی ہوں میرا بھائی بے قصور ہے، اور اس کا قصور صرف اتنا ہے کہ اس نے شزا کو بلایا، جبکہ گناہ گار کوئی اور ہے۔ نوال نے اسے ساری بات بتا دی۔ مجھے ان دونوں کا پتہ چاہیے ابھی اسی وقت۔ اس کے پاس آتے سنجیدگی سے بولا، میں نے کالج سے ان کا ایڈریس نکلوایا تھا، اس سے پہلے کہ ان تک پہنچتی ہاشم کو ہاسپٹل لانا پڑا۔ پلیز میری آپ سے ریکویسٹ ہے، مجھ سے جو بن پڑا میں کروں گی، پلیز آپ میرے ہاشم کو بچا لیں۔ وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑتے رو دی۔ میری بہن کے ساتھ جو کچھ کیا ہاشم کے دوستوں نے کیا، لیکن یہ بات اسے اس کے عمل کے لیے جسٹیفائی نہیں کرتی۔ اتنا کہتے وہ باہر نکلا۔ چلو میرے ساتھ۔ اسے لے گاڑی کی جانب بڑھا، پھر سے نوال کو زوردار چکر آیا، وہ پیچھے کی جانب گرنے لگی کہ زوین نے بے اختیاری آگے بڑھتے اسے تھاما۔ تم ٹھیک ہو؟ اس کے لہجے میں فکر مندی تھی۔ نوال نے خود کو سنبھالتے اس بات میں سر ہلایا۔ دونوں اس وقت فیضی کے گھر کے پاس گاڑی میں تھے۔ زاویہ نے گن لوڈ کی۔ یہ آپ کیا کرنے والے ہیں؟ وہ گھبرا گئی۔ میرے پاس وقت نہیں ہے ان سے بحث کروں۔ کیا آپ کو میری بات پہ یقین ہے؟ وہ جو گاڑی سے اتر رہا تھا اس کی بات پہ چونکا۔ ہو سکتا ہے میں نے جھوٹ بولا ہو۔ وہ کسی طرح زاویہ کو روکنا چاہتی تھی۔ زاویہ نے ایک نظر پلٹ کے اسے دیکھا۔ تمہاری آنکھیں سچ بول رہی ہے، اتنا سمجھتا ہوں میں۔ میرے آنے تک گاڑی میں رہنا، سمجھی تم؟ اسے وارن کرتا نیچے اترتا ہوں۔ اتنی دیر میں پولیس بھی وہاں پہنچ گئی، جنہوں وہ یہاں آنے سے پہلے انفارم کر چکا تھا۔ سامنے گھر میں پولیس اور اپنے گارڈز کے ہمراہ دندناتا وہ داخل ہوا، اور کچھ ہی دیر میں پولیس نے دونوں کو اپنی حراست میں لے لیا۔ وہ دونوں کزن تھے، ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ ان کے ماں باپ کے سامنے ان کے دونوں بچوں کو پولیس کسٹڈی سے باہر لایا گیا۔ ان دونوں کی ماں نے احرام مچا دے، لیکن زاویہ پولیس کو اپنا مخصوص اشارہ کرتے وہاں مزید نہ رکا۔ بس کم جہاں پاک باہر آتے وہ گاڑی میں بیٹھا، جبکہ پولیس وین بھی سٹارٹ ہوتی آگے بڑھ گئی، اور اس کے گارڈز بھی ابھی اپنی گاڑیوں میں سوار ہوئے۔ اس کے پیچھے پیچھے تھے کہ نوال نے اس سے ڈر سا لگا۔ مجھے پلیز جانے دے، مجھے اپنے بھائی کو ڈھونڈنا ہے۔ وہ روئی۔ پلیز اسے ڈھونڈ چکی ہے، زوین نے سپاٹ انداز میں کہا۔ وہ ٹھیک ہے۔ نوال کا دل گھبرایا تو وہ اسے ہاسپٹل لے آیا۔ نوال نے ہاسپٹل دیکھتے دل پہ ہاتھ رکھا اور اندر کی جانب بھاگی، جہاں ہاشم اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ پانی میں چھلانگ لگاتے اس نے خودکشی کر لی تھی۔ اس کی آخری سانس نوال کو صحیح سلامت دیکھتے نکلی کہ نوال کے سر سے چادر سرک گئی۔ وقت جیسے تھم سا گیا، کائنات کی ہر چیز رک گئی۔ اس کے لیے ہاتھ میں پلا وہ چھوٹا بچہ اسے چھوڑ کے چلا گیا۔ کرب سے اس نے آنکھیں میچ لی۔ 4 ماہ بعد نوال نے ہاسٹل میں رہنا شروع کر دیا۔ وہ اب بھی ٹیچنگ کر رہی تھی اور اپنا ہر دن ایک ڈائری میں لکھا کرتی تھی۔ وہ ہاشم کو نہیں بھولی تھی، تو وہ زاویان کو بھی نہیں بھولا پائی۔ وہ پہلا شخص تھا جس کے دل کو بھایا تھا۔ نوال بھی آپ سے ملنے کوئی زاویان شائع ہیں۔ ماریا نے آ کے اسے اطلاع دی تو وہ زاویان کا نام سنتے حیران ہوئی۔ پھر آفس کی جانب بڑی، جہاں وہ پوری آن بان شان کے ساتھ کھڑا تھا۔ جی آپ نے بلایا تھا؟ وہ سپاٹ انداز میں بولی۔ کیسی ہو؟ اس کا لہجہ نرم تھا۔ زندہ ہوں الحمدللہ۔ وہی سپاٹ انداز۔ میرے ساتھ چلو گی؟ وہ اس کے پاس آتا پوچھ رہا تھا، یہ بتا رہا تھا۔ نوال کو سمجھ نہ آئی۔ نہیں، یک لفظی جواب دیتی وہ پلٹی۔ شادی کرو گی مجھ سے؟ اب کی بار نوال کا دل دھڑکا، لیکن اپنے جذبات کو قابو میں رکھا۔ شاید اب بھول رہے ہیں میں کون ہوں۔
وہ تلخی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتی بولی، جانتا ہوں تم نوال سکندر ہو، سچ بولنے والی ایک پاک لڑکی۔ پھر تو یہ بھی جانتے ہوگے کہ پاک تو ہمیشہ پاکیزہ کو ملتا ہے۔ کچھ پل خاموشی چھا گئی۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے قابل نہیں؟ وہ افسردہ ہوا۔ میں آپ کے قابل نہیں زاویہ شاہ۔ کہاں آپ شاہ اور میں کام سی لڑکی، میں کہاں آپ کے ساتھ زاویہ نے اس کے لبوں پہ انگلی رکھی، اس کی چلتی زبان کو بریک لگائی۔ میرے ساتھ چلو، نکاح کے بعد بات کرتا ہوں تم سے۔ کون کس کی قابل ہے سب بتاؤں گا۔ آپ میرے ساتھ زبردستی تو نہیں کر سکتے۔ وہ چلائی، میں نے ابھی کی نہیں ہے، پر تم مجھے مجبور کر رہی ہو۔ سیدھے طریقے سے نکاح کر لو تو کوئی زور زبردستی نہیں کروں گا۔ اور نرم لہجے میں بولتا، آج بہت جدا سا لگا۔ آپ کو کیوں مجھ سے ہمدردی کا بخار چڑھا ہوا ہے؟ میں اکیلی ٹھیک ہوں۔ میں ٹھیک نہیں ہوں نا۔ جب سے تم لائف میں آگے گئی ہو تب سے یہ دیکھو میرا دل تمہیں مانگ رہا ہے۔ اس کا ہاتھ اپنے دل کے مقام پہ رکھتا گمبھیر لہجے میں بولا، پاگل ہیں آپ؟ وہ نظریں چرا گئی۔ ابھی تھوڑا تھوڑا ہو چکا ہوں، تم نہ ملی تو پورا ہو جاؤں گا۔ وہ بے بسی سے بولا۔ نوال نے اسے گھورا تو وہ زوردار کہکا لگا گیا۔ چلو اب سب ویٹ کر رہے ہیں حویلی میں۔ بول کے آیا تھا کہ حویلی کی بڑی بہو لے کے آ رہا ہوں۔ اس کا ہاتھ تھامے وہ باہر نکلا کہ نوال کی قدم ڈگمگائے۔ میں آپ پہ کیسے یقین کر لوں؟ اس کی بات پہ زاویہ کی مسکراہٹ سمٹی۔ نکاح کے بعد یقین کر لینا، بلکہ خود بخود تمہیں یقین آ جائے گا۔ زاویہ خود اعتمادی سے بولا کہ نوال چپ ہی رہ گئی۔ وہ اسی لیے جیسے ہی حویلی میں داخل ہوئی تو سب نے اس کا بہت پرتپاک انداز سے مستقبال کیا۔ اتنا پیار دیکھ کے وہ دنگ رہ گئی۔ اپنے بات کے مطابق زاویہ نے اس سے نکاح کیا۔ تو دوسری طرف عدنان اور زمل کا بھی نکاح تھا۔ دونوں کی شادی حویلی میں ہی ہونا قرار پائی تھی۔ نوال کو زاویان کے کمرے تک پہنچا دے گیا۔ دلہن بنی وہ زاویان کے سیج پہ بیٹھی سپاٹ انداز میں اس کا انتظار کر رہی تھی، جو تھوڑی ہی دیر بعد کمرے میں داخل ہوا۔ نوال نے سر اٹھا کے اس خوبصورت مرد کی جانب دیکھا جسے کوئی بھی اچھی اور خوبصورت لڑکی مل سکتی تھی۔ پھر اس نے اس کا ہی انتخاب کیوں کیا؟ ایسی کیا بات تھی جو وہ اتنے ماہ گزرنے کے بعد اس کے پاس آیا؟ یہ سب نوال کو جاننا تھا۔ یہ تمہاری منہ دکھائی۔ اس نے دو کنگن نوال کے دونوں کلائی میں بری بری پہنائی۔ کچھ پوچھنا تھا آپ سے۔ اس سوال کا جواب تو نہیں دیا آپ نے؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہی تھی۔ اس نکاح کے بعد کسی سوال کی گنجائش نکلتی ہے ابھی؟ الٹا اسے سوال کرنے لگا، جب تک مناسب جواب نہیں مل سکتا سوال وہیں کھڑا رہے گا۔ زاویہ شاہ وہ بھی دو بدر جواب دیتی اس کا چہرہ دیکھنے لگی، لیکن میرا ابھی کوئی بھی جواب دینے کا موڈ نہیں۔ وہ آگے ہو کے اس کی نت کو اتارتا اس کی ناک کے ٹپ پر لب رکھ گیا۔ نوال کا دل لرز اٹھا۔ آپ کے گھر والوں نے مجھے کیسے اپنا لیا؟ جب میرے بھائی نے زاویہ نے اس کے ہونٹوں پہ انگلی رکھی اسے چپ کروایا۔ ایک تو بولتی بہت ہو تم۔ تمہاری پہچان اس حویلی میں میری محبت سے ہے، میری چاہت سے ہے۔ وہی حویلی جو ہاشم اور شزا کی محبت کے خلاف تھی۔ نوال نے طنز کیا تو زاویہ سنجیدہ ہوا۔ ہاں، وہی حویلی والے وقت گزر دے۔ بات کا احساس شدت سے ہوتا جا رہا تھا، اسی لیے آج میں تمہیں اپنا سکا۔ زاویہ نے ساتھ ساتھ اپنا عمل بھی جاری رکھا اور تمام زیور اتار کے ایک طرف رکھتا، وہ اس کے بھاری کامدار دوپٹے پہ اتارتا، اس پہ بوجھ سا اس کو آزاد کر گیا، اور اگلے ہی پل اس کی کمر پہ ہاتھ ڈالے اسے اپنے سینے کے ساتھ جوڑتا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے مخمور انداز میں دیکھنے لگا۔ نوال کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے کب کسی مرد کی قربت کی کرب چاہی تھی؟ وہ تو ساری زندگی اکیلے رہنے کا سوچ چکی تھی۔ یہ سب ایک معجزہ ہی تو تھا جو اچانک سے اس کے ساتھ ہوا۔ اگر سوال ختم ہو گئے ہوں تو مجھے اپنے جذبات کا اظہار کرنا ہے نوال۔ I really love you۔ اس کے لبوں پہ شدت سے جھکا کہ نوال کا سانس حلق مرد کا۔ بنا اس کی شدت کا جواب دیا وہ بس اسے یک ٹک دیکھے گئی، جو دھیرے دھیرے آنکھیں میچے اپنی تشنگی مٹاتا اس کے لبوں پہ شدت سے لٹا رہا تھا۔ ایک دم سے نوال کا سانس بری طرح رکا۔ اس نے زاویان کے ایک کندھے پہ مکے برسائے اسے روکنا چاہا، لیکن وہ اس پہ جھکتا ہی چلا گیا، یہاں تک کہ نوال کو اب سانس لینا بھی دشوار ہونے لگا تھا۔ اس نے جھٹکے سے زاویان کی سانسوں کو انہیل کیا، لیکن اس کی یہ حرکت زاویان کے لبوں پہ مسکان لے آئی۔ اسے یہی تو چاہتا تھا کہ اس کا سپاٹ انداز زاویان کو بری طرح چھبا۔ وہ اس کی محبت کے عمل میں کوئی رسپانس نہیں دے رہی تھی، اس وجہ سے زاویان نے تھوڑی سختی سے کام لیا۔ ذرا سا لبوں کو چھوڑتا پیچھے ہوتا فتح مندی سے نوال کو دیکھا۔ دونوں ہی گہرے سانس بھرے تھے۔ جس دن پہلی بار تمہیں دیکھا تو اسی دن سے دل تمہارا ہو گیا تھا۔ تمہاری ان ہیزل گرے آنکھوں میں بھول نہ سکا، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ بہن کے ساتھ ہوئی زیادتی اور اس کے قتل کو نہیں بلا پا رہا تھا، پر شکر اللہ کا میں سرخرو ہوا۔ تم بے گناہ تھی، میرے دل نے جس لڑکی کو چاہا وہ پاک تھی، اور پاک تو پاکیزہ کو ہی ملنا تھا نا۔ وہ اس کے گال پہ لب رکھتا دھیرے دھیرے اپنے الفاظ کی سحر پھونک رہا تھا۔ نوال نے آنکھیں میچ لی، دو آنسو ٹوٹ کے گرے۔ ہاشم کی یاد شدت سے آئی، دونوں کا دکھ سانجھا تھا، دونوں نے اپنے اپنے جگر کو کھویا تھا۔ زمین نے اس کا درد محسوس کرتے اسے بہت سختی سے اپنی سینے سے بیج کیا۔ میں اسے بھی معاف نہیں کروں گا، میں اس کے ساتھ بھی تھی،
پھر بھی اس نے حرام موت کو گلے لگایا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ اللہ کی رضا کی خاطر اسے معاف کر دو۔ زاویہ نے اسے حوصلہ دیا۔ دھیرے دھیرے اس کے اتنے اعصاب ڈھیلے پڑے، اس کی روئی آنکھیں زاویان کو مزید پیاری لگنے لگی۔ اب تم مجھے اٹریکٹ کر رہی ہو، پر گلا مت کرنا۔ اس کی دونوں آنکھوں کو چومتے بولا۔ نوال نے کچھ کہنا چاہا لیکن زاویان نے لائٹس آف کرتے اس کے لبوں پہ قفل لگا دیا کہ وہ چپ ہو کے رہ گئی۔ معزز زمین پہ ہوتے ہیں، ایک طرف نامیرم کے پیچھے لگ کے شزا نے عزت بھی گنوائی اور جان بھی، تو دوسری طرف ہاشم نے ڈپریشن میں آ کے خودکشی کر لی۔ یقیناً یہ ایک گناہ ہے جو اللہ معاف نہیں کرتا۔ کبھی بھی ایسے موڑ پہ خود کو مت لے آؤ کہ خودکشی جیسا حرام کام کرنا پڑے۔ انسان اپنی صحبت سے ہی پہچانا جاتا ہے۔ کوئی امیر برا نہیں ہوتا، نہ کوئی غریب، بس دوستی کرتے وقت احتیاط برتنی چاہیے۔ طیبین کے نوال کو اپنانے کا ایک اور اچھا اقدام ثابت ہوا۔ جس نے سب باتیں درگزر کر کے گھر والوں کو اس کی طرف ہموار کرتے اس سے نکاح کیا اور خوبصورت بندھن میں بندھ گیا۔ یقیناً نکاح کا رشتہ بہت خوبصورت اور محرم ہوتا ہے۔ آج کا ناول تھا یہیں تک، امید کرتی ہوں ناول آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ پھر ملتے ہیں ایک نیو ناول کے ساتھ، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔